جیسا کہ اس غزل کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں جگر مراد آبادی نے اصلاح انسانی پر کام کیا ہے۔ اس کے پہلے شعر میں جگر کہتے ہیں کہ علم اور حکمت اس وقت تک علم و حکمت نہیں کہلا سکتا جب تک انسان نیک فطرت اور نیک نیت نہ ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی انسان میں نہیں تو وہ علم اور حکمت کا حامل کہلانے کا مستحق بھی نہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اگر وہ انسانوں کی بھلائی نہیں کر سکتا تو وہ یقیناً انسانوں کی تباہی کے لیے ہی کام کرے گا۔ اس شعر کے مفہوم کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے ہم اپنے گرد و پیش میں نظر ڈال سکتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں ایم فل، پی ایچ ڈی اور ماسٹرز لوگ نظر آتے ہیں، لیکن انسانیت پھر بھی سسک رہی ہے، کیونکہ اب سب اپنے علم کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کوئی نہیں کر رہا۔ علم اور حکمت کے لیے نیک سیرت اور خلوص انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آج کے دور کے انسانوں کے لیے آج انسانوں کی زندگی میں سچائی اور خلوص ناپید ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ منافقت نے لے لی ہے۔ اپنا مطلب ہو تو لوگ نیک بن جاتے ہیں اور مطلب نکل جائے تو طوطا چشم۔ اب آپس میں پہلے جیسی محبتیں بھی نہیں رہیں اور نہ ہی پہلے جیسی دشمنیاں ہیں۔ پہلے لوگ محبت کرتے تھے تو جان نچھاور کر دیتے تھے اور دشمنی کرتے وقت اعلیٰ قدروں کا پاس رکھتے تھے، مگر آج کا انسان معمولی اختلاف پر کمینگی پر اتر آتا ہے۔ آج تو جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں وہی ہماری پشت پر ایسا وار کرتے ہیں کہ ایک زمانے تک زخم ہی نہیں بھرتا۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبت، خلوص، صداقت اور وفا جیسے جذبات اب بکاؤ مال بن چکے ہیں۔ آج کے مادہ پرست دور میں ان جذبات کی کوئی قدر نہیں، مگر ایک زمانہ تھا کہ جذبات سخت سے سخت دل انسان کو بھی موم بنا دیتے تھے۔ اسی بات کو جگر مراد آبادی اس شعر میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب دلوں میں محبت اور خلوص کی گرمی باقی نہیں رہی۔ لوگ مفاد پرست اور مطلبی ہو گئے ہیں۔ مذہب، ملک و قوم کا وقار، خاندان کی عزت اب کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ چوتھے شعر میں جگر کہتے ہیں کہ آج کا دور بہت ترقی یافتہ ہے۔ سائنس نے بہت ترقی کی ہے۔ انسانوں کے آرام اور آسائش کی کئی چیزیں ایجاد ہو گئیں، لیکن انسان کا دل جذبات اور احساسات سے خالی ہو چکا ہے۔ بنگلہ، گاڑیاں، جائیدادیں، جدید اشیاء، غرض کے گھر سارے لوازمات سے بھرا پڑا ہے، لیکن انسانوں میں انسانیت و آدمیت نہیں ملتی۔ پیار و خلوص، دیانت، امانت، انسانی ہمدردی اور اس طرح کا سب کچھ انسان نے مادی ترقی کے عوض بھیج دیا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر دل میں انسانیت نہیں۔ سچائی سے بھرا یہ شعر ہمارے دور کی عکاسی کرتا ہے اور گویا ہمارے منہ پر ایک تماچے کی مانند ہے۔ آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ شعراء اور مصنفین یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب مغرب کی اندھی تقلید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بندر کی طرح ان کی نقالی کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں مغربی اثرات نظر آتے ہیں، مشرقی اقدار و تہذیب اور خصوصاً اسلام کے اصولوں سے منحرف ہوتے جا رہے ہیں۔ مغرب کی ترقی نے ان کے عقل و شعور پر پردہ ڈال دیا۔ یہ نام نہاد اہل قلم مغرب کی نقل کرتے کرتے تو ہم پرستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب ہم کس طرح ترقی کریں گے؟ ایسا نہ ہوا ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی نقالی کرتے ہوئے کوئی ترقی کر سکے۔ اس طرح تو ہم نے اپنی ترقی کو روک دیا ہے۔ جب تک انسان پاک تینیت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں، وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔ سینہ آہنگ بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں اگر مشرقیت ہی نہیں۔